الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتخبین المنتجبین واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فرما روائے ملک سخا بھی ہیں سیدہ فرما روائے ملک سخا بھی ہیں سیدہ پروردگار شرم و حیا بھی ہیں سیدہ فرما روائے ملک سخا بھی ہیں سیدہ پروردگار شرم و حیا بھی ہیں سیدہ رحمت اگر ہیں رحمت عالم کے واسطے رحمت اگر ہیں رحمت عالم کے واسطے مولا علی کے گھر کی ضیا بھی ہیں سیدہ رحمت اگر ہیں رحمت عالم کے واسطے مولا علی کے گھر کی ضیا بھی ہیں سیدہ مریم ہوں آسیہ ہوں خدیجہ کے عائشہ مریم ہوں آسیہ ہوں خدیجہ کے عائشہ ان سب سے مرتبے میں سوا بھی ہیں سیدہ مریم ہوں آسیہ ہوں خدیجہ کے عائشہ ان سب سے مرتبے میں سوا بھی ہیں سیدہ جانے جہاں رسول یہ جانے رسول ہیں جانے جہاں رسول یہ جانے رسول ہیں واللہ وجہ ارض و سما بھی ہیں سیدہ واللہ وجہ ارض و سما بھی ہیں سیدہ جب ان کا نام لیتا ہوں ٹلتی ہیں مشکلیں جب ان کا نام لیتا ہوں ٹلتی ہیں مشکلیں میرے لیے تو رد بلا بھی ہیں سیدہ میرے لیے تو رد بلا بھی ہیں سیدہ میں اس پہ ختم کرتا ہوں اپنا بیان عتیق میں اس پہ ختم کرتا ہوں اپنا بیان عتیق جو کچھ کہا ہے اس سے سوا بھی ہیں سیدہ جو کچھ کہا ہے اس سے سوا بھی ہیں سیدہ حمد و صلات کے بعد لائق صد عزت و احترام فخر السادات فخر پاکستان فخر ثنا خانان عالم اسلام بلبل چمنستان و خاندان رسالت صاحبزادہ پیر سید زبیب مسعود شاہ صاحب نقوی بخاری دامت برکاتہم العالیہ فخر السادات حضرت علامہ پیر سید وسیم حسین شاہ صاحب جعفری گردیزی فخر السادات حضرت صاحبزادہ پیر سید قیصر عباس شاہ صاحب نقوی بخاری فخر السادات حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد جاوید شاہ صاحب نقوی بخاری معزز و محترم سادات کرام، علماء ذی شان، بالخصوص
حضرت علامہ صاحبزادہ خبیب احمد صاحب چشتی، حضرت علامہ حافظ حسین بخش صاحب چشتی، اور بلبل پوٹھوہار جناب طارق محمود حمدانی صاحب، اور دیگر یہاں اللہ کے فضل و کرم سے شاہ جی کا بہت سارا فیضان تشریف فرما ہے۔ آپ کی پیروی میں رسول پاک کی ثناخوانی کرنے والے ثناخوان حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ میرے دائیں بائیں سادات کرام تشریف فرما ہیں، میرے سامنے سید بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری پشت پہ بھی سیدوں کا ہاتھ موجود ہے۔ آج کی تقریب کی غرض و غایت کیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اپنا پیغام پہنچانا مقصود ہے۔ ہمارے اوپر ڈالر اور ریال کا سایہ نہیں ہے، ہمارے اوپر صرف سیدہ کی آل کا سایہ ہے۔ تو اس آل کے سائے میں ہم ان لوگوں کو اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنے زور ایمان کے مطابق صرف ایک ہلکا سا جواب دینے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جن کے اوپر ڈالر اور ریال کا سایہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے لاہور کے ایک بدبخت نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی۔ آپ سارے حیران ہوں گے کہ گستاخی تو سیدہ کائنات کی ہوئی ہے، میں نے رسول اللہ کی گستاخی کیوں کہا؟ میرا اور آپ کا اس بات پہ ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ جملہ نکلا ہوا ہے کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی زہرا اگرچہ میری بیٹی ہے، مجھ سے الگ وجود رکھتی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ میری شہزادی میرا ہی ایک ٹکڑا ہے۔ حضور بضعۃ منی کا بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا نہیں، اگر جگر کا ٹکڑا ہوتا تو بضعۃ فؤادی اللہ کے رسول فرماتے۔ حضور نے فرمایا میرے جگر کا نہیں بلکہ میرا ٹکڑا۔ اب حضور کون ہیں؟ جو کچھ میرے حضور ہیں اس کے ایک ٹکڑے کا نام سیدہ زہرا۔ اگر حضور اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ کی محبت کے ایک ٹکڑے کا نام سیدہ زہرا ہے۔ اگر حضور اللہ کا نور ہیں تو اس اللہ کے نور کے ایک ٹکڑے کا نام سیدہ زہرا ہے۔ جو کچھ میرے آقا ہیں اس کے ایک ٹکڑے کا نام سیدہ زہرا ہے۔ حضور کوئی عقل مند انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سارے کا سارا عتیق احمد چشتی ہے اس انگلی کو چھوڑ کر؟ کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے؟ پڑھا لکھا نہیں، صرف عقل مند، جاہل بھی ہو تو وہ نہیں کہے گا کہ یہ سارے کا سارا عتیق احمد چشتی ہے اس انگلی کو چھوڑ کر، یا اس ناخن کو چھوڑ کر، یا ان بالوں کو چھوڑ کر، یا اس ناک کو چھوڑ کر۔ میرے جسم میں جو کچھ موجود ہے اس سارے کا نام عتیق احمد چشتی ہے۔ رسول اللہ کے صفات اور ذات میں جو کچھ موجود ہے اس کے ایک ٹکڑے کا نام سیدہ زہرا ہے۔ تو میرے جسم کے کسی حصے کی اگر کوئی توہین کرے گا تو وہ میری توہین ہے۔ اسی طرح سیدہ پاک کا گستاخ سیدہ نہیں ہے، گستاخ رسول ہے۔ ہم بس یہی سکھا رہے ہیں، پچھلے 40 سال سے یہی کچھ ہم سکھا رہے ہیں اور یہی سکھاتے رہیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور خوش بخت ہیں وہ لوگ جو ہماری آواز پہ کان دھرتے ہیں اور اس خاندان رسول کے ساتھ عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں بات کو شروع کرتا ہوں اپنے پیر خانے سے، چونکہ اس بدبخت نے جب سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالی علیہا آپ کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جو میں لفظ استعمال نہیں کروں گا، یہ ہماری اور ان کی
جو ایمانی سطح ہے اس میں فرق ہے. ہم ایمان کے اس درجے پر ہیں کہ سیدہ پاک کے بارے میں وہ لفظ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ان لوگوں کے سینوں سے اللہ تعالیٰ نے ایمان ایسے چھین لیا ہے کہ وہ ببانگِ دہل سیدہ کائنات کے نام کے ساتھ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اور 1400 سال کی تاریخ میں مسلمان تو مسلمان رہے، کسی کافر نے بھی وہ لفظ استعمال نہیں کیا سیدہ کائنات کے لیے جو اس بدبخت نے کیا ہے. میں بات شروع کرتا ہوں اپنے پیر خانے سے، چونکہ اس نے اپنی بات کو سہارا دینے کے لیے تاجدار گولڈا، فاتح قادیاں، رئیس المجددین، سید المجددین، مجدد اعظم، مامور من الرسول، سیدنا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اس نے حوالہ دیا ہے. میں ایک بات، چونکہ لائیو میری گفتگو جا رہی ہے، جو سن رہا ہے اس کے لیے بھی عرض کروں گا، اور آپ بھی علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، سنخان حضرات ہیں، سادات مشائخ تشریف فرما ہیں. جس طبقے نے سیدہ پاک کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں. یہ طبقہ اپنے دل میں حضور تاجدار گولڈا کے ساتھ کوئی عقیدت نہیں رکھتا. جتنا بھی یہ طبقہ ہے، میں اس ایک بندے کی نہیں بات کر رہا، اس کی فکر کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے تاجدار گولڈا کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، چونکہ ہمارا لفظ کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ اور حرف کے ساتھ اور قلم کے ساتھ رشتہ ہے. تو آج سے تقریباً حضور 20 سے 25 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے پاس ایک رسالہ آیا کرتا تھا اسی طبقہ فکر کا. اس میں ایک رائٹر ہے ان کا، اس نے حضور تاجدار گولڈا نے جو قادیانیوں کے خلاف ایکشن لیا تھا اور مرزا قادیانی کے مقابلے پہ آپ گئے تھے لاہور، لیکن وہ بدبخت آپ کے سامنے نہیں آیا. اگر وہ آ جاتا تو کیا پتا وہ اس کو بھی ہدایت اللہ تعالیٰ نصیب کر دیتا. اس واقعہ کے بارے میں وہ رائٹر لکھتا ہے، شاید ابھی زندہ ہے یا مر گیا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن رائٹر بڑا اس طبقہ فکر کا بہت بڑا رائٹر ہے. وہ لکھتا ہے کہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے مرزا قادیانی کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ آپ کے ساتھ سرحد کے پٹھان تھے، پٹھانوں سے ڈرتا ہوا وہ سامنے نہیں آیا، ورنہ وہ سامنے آ جاتا. یعنی ان کے بغض کی یہ انتہا ہے کہ جس دور میں تاجدار گولڈا کو ہندوستان پاکستان جو اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، یہاں کے تمام علماء نے، تمام مشائخ نے رسول اللہ کے شہزادے کو اپنا نمائندہ مقرر کیا کہ جناب آپ ہم سب کی نمائندگی کریں اور اس کذاب کے سامنے آپ ڈٹ کے کھڑے ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب پورے بر صغیر کے علماء کی نمائندگی تاجدار گولڈا کر رہے تھے، اس واقعہ کو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے علم کے زور پر نہیں، رسول اللہ کے حکم کے زور پر نہیں، بلکہ پٹھانوں کے زور پہ اس کو جیتا ہے. یعنی ان کے بغض کا یہ عالم ہے. میرے پاس رسالہ پڑا ہوا ہے. 20-25 سال تو کیا حضور شاہ جی، میں وہ آدمی ہوں کہ جو کام کی چیز ہوتی ہے، میری پیدائش سے پہلے کی بھی بعض چیزیں میرے پاس موجود ہیں اور میں نے سنبھال کے رکھی. اشتہارات مثال کے طور پہ، یہ میرا شوق ہے، پرانی چیزیں جو یادگار ہوں میں سنبھال کے رکھتا ہوں. تو ان لوگوں کے کرتوت میں نے ابھی سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں. یہ ایک بات ہے. اچھا، یہ جو میں ایک راز کی بات آپ کے سامنے عرض کروں، قادیانیت کے حوالے سے تاجدار گولڈا کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بڑوں کو کسی نے اس زمانے میں لیڈر نہیں مانا. ان کے جو پیو دادے تھے ان کو کسی نے لیڈر نہیں مانا. تاجدار گولڈا لیڈر کیوں بن گئے تھے اس زمانے میں؟ بس یہ خارش ہے، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے ان لوگوں کو، جس کی وجہ سے تاجدار گولڈا کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ حضور یہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ جس ہستی کا نام ہے نا، اس کی لکھی ہوئی اردو کسی کے بس میں نہیں ہے کہ پڑھ سکے. میں عربی اور فارسی کی بات نہیں کر رہا، آپ نے جو اردو لکھی ہے ان سب میں ہمت نہیں ہے کہ اس اردو کو بھی پڑھ سکے.
میں ابھی مثال دوں گا تھوڑی دیر بعد۔ وجہ کیا ہے؟ تاجدار گولڑا، یہ علماء تشریف فرما ہے، یہ علوم کے عالم ہیں، انہوں نے صرف پڑھی ہے، نحو پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، اصول فقہ پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، اصول تفسیر، منطق پڑھی ہے، فلسفہ پڑھا ہے، علوم جو مروجہ ہیں وہ سارے علوم انہوں نے پڑھی، یہ علوم کے عالم ہیں۔ تاجدار گولڑا کو اللہ نے علوم کا حافظ بنا کے دنیا میں روانہ فرمایا۔ یعنی آپ علم لدنی، اور پھر آپ نے جو علم حاصل کیا ہے، آپ علوم کی اصطلاحات اتنی روانی کے ساتھ استعمال فرماتے ہیں جس طرح ہم اور آپ آپس میں پٹواری بولتے ہیں۔ تو وہ زبان اردو میں اگر لکھی ہوئی ہو تو ان کے بس میں نہیں یہ پڑھنا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جس بد نصیب اور بدبخت کے حوالے سے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور جس کی شرارت کی وجہ سے، جس کی گستاخی کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، اپنے لوگوں میں اسے بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے۔ میں اس کے علم کا لبادہ ابھی اتاروں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے۔ میں نے ایک اصطلاح ایجاد کی ہے، لوگ کنز العلماء کہتے ہیں، میں اس کو خچ العلماء کہتا ہوں۔ یعنی اس قدر جاہل آدمی ہے کہ اردو میں لکھی ہوئی عبارت ہے اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ ایک لفظ حضور تاجدار گولڑا نے اس پیراگراف میں لکھا جو اس نے بیان کیا، عالم، عالم دنیا کو کہتے ہیں۔ اس نے اپنی تقریر میں عالم کے بجائے عالم پڑھا، یعنی تاجدار گولڑا کا لکھا ہوا وہ لفظ جو میں اور آپ بھی غلط نہیں پڑھتے، یہ بچے بھی غلط، ان کو بھی پتا ہے عالم علم والے کو کہتے ہیں، عالم دنیا کو کہتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے۔ اس جاہل کو اتنا نہیں پتا کہ عالم کیا ہوتا ہے اور عالم کیا ہوتا ہے۔ اب جسے عالم اور عالم کا نہیں پتا، وہ عالم تو نہیں ہو سکتا، وہ تو جاہل ہے، وہ کنز الجہلاء ہے۔ جسے عالم اور عالم کا فرق نہیں پتا۔ ایک اور لفظ علماء تشریف فرما ہے، حضور تاجدار گولڑا نے ایک لفظ استعمال کیا، غیر مورث۔ یہ جاہل کہتا ہے غیر مورث، سامنے لکھا ہوا ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ لفظ کیا مورث ہے، مورث ہے۔ حضور تاجدار گولڑا نے غیر مورث لکھا، اس نے مورث پڑھ دیا۔ اسی طرح ایک اور آخری پیراگراف میں، آخری لائن میں حضور تاجدار گولڑا نے لفظ استعمال کیا، نقص۔ اب نقص ایسا لفظ ہے کہ ہم عام بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یار میں نے تمہیں پیغام دیا تھا، اس میں کوئی نقص تھا، تم کیوں نہیں آئے میری بات سن کر؟ نقص کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ کلام جو ہے یہ ٹھیک نہیں، اس میں نقص ہے، یہ جو طرز آپ نے لگائی ہے اس میں نقص ہے، ٹھیک ہے؟ نقص کا وہ لفظ ہے جو ہم عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ جاہل انسان بھی کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ اپنی تقریر میں نقص کے بجائے کہتا ہے یہ نقص۔ یار اردو پڑھنی جس بندے کو نہیں آتی اسے علماء میں شامل کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ہم تو اس کو جاہل سمجھتے ہیں، اجہل الجہلاء ہے، جسے سامنے لکھی ہوئی اردو کوئی زبانی یاد کر کے نہیں پڑھنی، یعنی اس لیول کا بندہ ہے جس کو لوگوں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس نے دلیل دینے کی کوشش کی، جس کا رد اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کر رہی ہے۔ دربار عالیہ گولڑا شریف سے اس کا رد آ چکا ہے، اور ہمارے جو پیر بھائی علماء کرام ہیں، سادات اعظام ہیں، علامہ پیر سید صداقت علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے اس کا رد کیا ہے۔ پوری دنیا رد کر رہی ہے، تمام آستانے، اجمیر شریف سے رد آ چکا ہے، پاک پتن شریف سے رد آ چکا ہے، گولڑا شریف سے رد آ چکا ہے، بنگالی شریف سے تو اس سے آگے کا کام بھی ہو چکا ہے۔ بنگالی شریف سے اس خبیث کو مباہلے کا چیلنج بھی آ چکا ہے، روندا مناظرے کرنے کو روتا ہے، تجھے مباہلے کا چیلنج آ چکا ہے۔ اور بہت سے علماء کرام ہیں، میں کس کا نام لوں، میں نام لینا بھی چاہتا ہوں، ان کو خراج عقیدت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت جواب لکھا۔ غزالی علماء حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کے لخت جگر، شیخ الحدیث علامہ سید ارشد سعید کاظمی صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت جواب لکھا۔ پھر سوشل میڈیا پہ جو علماء کرام ہمارے جواب دے رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں علامہ حیدر علوی صاحب، علامہ غلام محمد چشتی صاحب،
اور میں اب نام گڑبڑ ہو جائیں گے، اتنے نام ہیں، اتنے اللہ کے نوازے ہوئے لوگ موجود ہیں کہ جو اس بندے کو برا کہہ رہے ہیں، اس کی بات کو برا کہہ رہے ہیں۔ آواز خلق جو ہے وہ نکارہ خدا ہوتی ہے، ہر طبقہ فکر دور دور کر رہا ہے اس بندے کو۔ اب بھی اگر شرم نہ آئے تو اپنی قسمت پہ روئے بندہ۔ پھر میں یہ جو ثنا خان حضرات کا طبقہ ہے، دو سیدزادوں کا میں نام خصوصی طور پر لوں گا۔ سارے ثنا خانوں نے جن جن کو اللہ نے توفیق دی ہے انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے۔ بالخصوص میں دو سیدوں کا نام لینا چاہوں گا۔ قبلہ پیر سید زبیب مسعود شاہ صاحب، آپ نے سوشل میڈیا پہ اس گستاخی کے خلاف جو آواز بلند کی ہے، شاہ جی میں آپ کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ سیدہ زہرا کا بیٹا ہونے کا حق آپ نے ادا کیا ہے، اور یاد رکھنا صرف وہ 90 سال ممبروں پہ علی کو گالیاں نہیں دی جاتی رہی، آج بھی لوگ سیدوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ شاہ جی نے یہ جو ایکشن لیا ہے، سوشل میڈیا پہ آواز بلند کی ہے، شاہ جی کو بھی لوگوں نے گالیاں دی ہیں، اور یہ گالیاں سند ہیں کہ سیدہ زہرا کی بارگاہ میں ہماری قبولیت ہو چکی ہے۔ آپ نے قبول کر لیا، اس لیے دشمن ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ پھر حضرت صاحبزادہ پیر سید جرار حسین شاہ صاحب کاظمی، آپ جنڈا والا شریف، آج انہوں نے تشریف لانا تھا لیکن طبیعت ان کی خراب تھی، صبح سے بیمار تھے تو وہ تشریف نہیں لا سکے۔ انشاءاللہ پھر کبھی ہم یہ لاک ڈاؤن اور یہ جو ہماری آئسولیشن کی کیفیت ہے یہ ختم ہوگی تو انشاءاللہ ہم بڑی محفل کریں گے۔ آج بھی اگر ہمیں اجازت ہوتی اور حالات ٹھیک ہوتے تو اس محفل کو ہم گرینڈ محفل کرتے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہمیں مختصر اور محدود محفل کرنی پڑ رہی ہے۔ پھر ہمارے ایک بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، الحاج محمد شہباز قمر فریدی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ آج کل وہ حضور کا ثنا خان بھی ان خارجیوں ناسبیوں سے بڑی گالیاں کھا رہا، اور جب اس بارگاہ میں منظوری ہو جاتی ہے نا تو پھر دنیا والے گالیاں دیتے ہوتے ہیں۔ یہ نشانی ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے ساتھ جو وفا کرتا ہے نا، دنیا کی دشمنی کے لیے تیار ہو جائے، یہ پہلی شرط ہے۔ سرکار کے خاندان کے ساتھ وفا کرو گے یہ دنیا دشمن ہو جائے گی۔ تو میرا ایک مقصد ان ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا بھی تھا۔ اب میں جو اس گستاخ رسول نے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، اس لفظ پر اگر میں بات کروں تو اس نے خطا کا لفظ سیدہ پاک کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں صرف جو سلیم الطبع لوگ سن رہے ہیں، جن کو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، غیرت دی ہوئی ہے، شعور دیا ہوا ہے، شرم دی ہوئی ہے، حیا دی ہوئی ہے، یہ نعمتیں جس کے پاس ہیں، شاہ جی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو اپنی بہن کی خطا لوگوں کے سامنے بیان کرے؟ اگر بہن سے غلطی ہو گئی ہو، ماں سے کوئی غلطی ہو جائے، گھر کے کاموں میں کوئی غلطی ہو جائے، جائیداد کے بٹوارے میں کوئی غلطی ہو جائے، رشتہ داری میں کوئی غلطی ہو جائے، بات چیت میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی غیرت مند انسان لوگوں کے سامنے وہ بیان کرے گا؟ غیرت مند بندہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ خطا ہوئی ہے، ہماری ماں بہن بیٹیاں گناہوں سے پاک تو نہیں ہیں، ان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، گھر میں کوئی کام، کسی کام کے دوران، گفتگو کے دوران غلطی ہوتی رہتی ہے۔ غیرت مند بندہ اپنے گھر کی کسی ماں بہن بیٹی کی خطا کو باہر بیان نہیں کرتا۔ یہ کیسا بے غیرت انسان ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی نے خطا بھی نہیں کی، یہ بازار میں بیان بھی کر رہا ہے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی علمیت پر اور ایسے جبے کبے پر۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کل بھی بے خطا تھی، آج بھی بے خطا ہیں، کل بھی سچی تھی، آج بھی سچی ہیں۔ ہم نے ازل سے لے کر ابد تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کے ساتھ وفا کا عہد کیا ہوا، چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار ہوں، ازواج مطہرات ہوں، رسول پاک کے صحابہ کبار ہوں، امت کے اولیاء کاملین ہوں،
سب کے ساتھ وفا کا عہد کیا ہوا ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے مجھ پر اگر کوئی شک کرتا ہے نا، اس سے بڑا جاہل ہی کوئی نہیں ہے۔ باقی کسی پہ شک کرے تو وہ چلو ٹھیک ہے، میرے اوپر کوئی شک کرے کہ یہ بندہ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے کوئی غلط عقیدہ رکھتا ہوگا، اب جاہلو میرا تو نام ہی ابوبکر کے نام پہ ہے۔ عتیق حضرت ابوبکر صدیق کے لقب ہے۔ حضور نے فرمایا تھا انت عتیق من النار، اے ابوبکر آج کے بعد تو جہنم سے آزاد ہے۔ تو میرا تو نام ہی صدیق اکبر کے نام پہ ہے، اس لیے مجھے فکر نہیں ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک ہر صحابی کے ساتھ عقیدت، محبت درجہ بدرجہ۔ اب جو آخر میں صحابی دنیا سے گئے ہیں ان کو ہم صدیق جیسا تو نہیں سمجھ سکتے نا، یہ تو مجبوری ہے۔ جو قربانی ابوبکر صدیق نے دی ہے وہ آخری صحابی نے تو نہیں دی۔ جس نے صرف ایک دفعہ حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، اس کے بعد ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس کو اور صدیق کو برابر مت کرو۔ اس جہالت سے نکلو۔ جس نے جتنی قربانی دی ہے دین کے لیے، مصطفیٰ کریم کے ناموس کے لیے، اس کا اتنا ذکر ہونا چاہیے۔ تو سرکار کے صحابہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ازواج مطہرات ہوں، اولیاء کاملین ہوں، سب کی خاک پا ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا۔ اب قیامت کا دن یہ جتنے ہم بندے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بندے نہیں ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق رب نے پیدا کی ہے ساری کی ساری جمع ہوگی۔ اچانک ایک شور اٹھے گا، ایک اعلان ہوگا، ایک نقیب محفل اعلان کرے گا۔ قیامت کا نقیب محفل اعلان کرے گا، یا اہل الجمع، اے اجتماع والو، اے جلسے چاہے ہو، گل سنو، بات کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، غضو ابصارکم، آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر لو، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، آنکھیں بند کرو اور پھر سر کو جھکا لو۔ جناب کیا ہونے والا ہے؟ ہونے والا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی شہزادی ہزاروں حوروں کے جھرمٹ میں گزرنا چاہتی ہے، اس لیے سارے کے سارے جناب آدم سے لے کر آخری انسان تک ہر انسان اپنی آنکھیں بھی بند کرے، سر کو بھی جھکا لے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے ہمارے مولوی حضرات فرماتے ہیں یہ سیدہ پاک کے شرم و حیا کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ آدھی بات ہے۔ حضور پردہ تو اسی ٹائم پورا ہو گیا تھا جب ہزاروں حوریں ارد گرد تھیں۔ میں یہاں کھڑا ہوں، 200 بندہ سائیڈ پہ ہو، میں نظر آؤں گا کسی کو؟ جب ہزاروں حوریں ارد گرد کھڑی ہیں تو سیدہ پاک تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی، پردہ تو ادھر ہی پورا ہو گیا ہے۔ چلو جی پردے کی معراج کرا لیتے ہیں، غضوا ابصارکم، آنکھیں بند کر لو۔ یہاں پردے کا چیپٹر بالکل ختم ہو گیا۔ حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ، آنکھیں ساری انسانیت کی بند ہیں، پردے کا چیپٹر کلوز، پردہ پورا ہو گیا ہے۔ اب یہ جو نکسوا رؤوسکم ہے، سروں کو جھکا لو۔ سر جھکانے کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا یہ صرف شرم کا معاملہ نہیں ہے، صرف سیدہ پاک کے حیا کا معاملہ نہیں ہے، صرف سیدہ پاک کے پردے کا معاملہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی شہزادی کا مرتبہ دکھانا ہے۔ آج ساری انسانیت زہرا کے سامنے جھکے گی، اپنے سروں کو جھکائے گی، مرتبہ سیدہ کائنات کا بتلانا مقصود ہے۔ تو یہ جو اعلان ہوگا سیدہ کائنات کے مرتبے کا اعلان ہوگا اور آپ کی شرم و حیا کا اعلان ہوگا۔ جس بحث کو اس بدبخت نے چھیڑا ہے میں اس کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں، میں اس عقیدے پر ہوں جو تاجدار گولڈا نے لکھا ہے۔ میری اپنی ریسرچ اور بھی ہے، میں اگر یہاں چاہوں تو معصوم اور محفوظ کو ایک معنی میں بیان کر سکتا ہوں، اس لیے کہ مولویوں نے جو اپنی مربجہ کتابیں ہیں وہی پڑھی ہیں۔
ادھر ادھر کتابیں نہیں پڑھتے. میر سید شریف جرجانی نے جو معصوم کی تعریف کی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو معصوم اور محفوظ میں کوئی فرق نہیں رہتا. لیکن میں اپنی ریسرچ نہیں پیش کر رہا، میں اس عقیدے پر ہوں جو میرے پیر کا عقیدہ ہے. تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، اہل بیت اطہار محفوظ ہیں. قیامت کے دن یہ جو منظر ہے یہ بڑا عجیب منظر ہے. جو محفوظ ہے وہ گزر رہی ہے، جو معصوم ہے انہوں نے سر جھکائے ہوئے. کمال ہے، عجیب منظر ہے، عجیب تصویر ہے. جو محفوظ ہے وہ گزر رہی ہے. عجیب منظر ہے. عقیدہ وہی ہے جو تاجدار گولڈا نے بیان کیا ہے، جو ہمارے اسلاف نے، اسلاف سے مراد ان کے اسلاف نہیں ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، تاجدار گولڈا جیسی ہستیاں، انہوں نے جو کچھ بیان کیا عقیدہ وہی ہے ہمارا. لیکن منظر دیکھ کے مجھے عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ جو محفوظ ہے اس کی شان دکھائی جا رہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اس میں ساری مخلوق شامل ہے، سارے صحابہ شامل ہیں، سارے انبیاء شامل ہیں. نکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکا لو. محفوظ گزر رہی ہے، معصوموں نے سر جھکائے ہوئے ہیں. میں آج حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا کلام بھی بہت شاہ جی نے پڑھا، میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. شاہ جی یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں جملہ. پیر صاحب یہاں گجر خان تشریف لائے. یہ میں پیر صاحب کا جملہ دہرا رہا ہوں، میں کوئی اپنی ریسرچ نہیں بیان کر رہا. پیر صاحب سے کسی نے پوچھا، چٹ بھیجی، جن کو بہت تکلیف ہوتی ہیں چٹیں بھیجتے رہتے ہیں اور پھر ساڑھے جلے پھنس جاتے ہیں تو پھر جواب بھی دینا پڑتا ہے. دے ہے، اللہ نے کرم کیا ہوا ہے، باب مدینۃ العلم نے نوازا ہوا ہے، دینا پڑتا ہے، دیتے ہیں. پیر صاحب کو کسی نے چٹ بھیجی کہ جی آپ سیدہ پاک کی اتنی شان بیان کر رہے ہیں تو کیا نعوذ باللہ آپ سیدہ پاک کو نبیوں سے بھی افضل سمجھتے ہیں؟ ہائے قربان جاؤں نصیر ملت پر. پیر نصیر الدین نصیر صاحب مسکرائے اور فرمایا چلیا میرا اوہی عقیدہ ہی جڑا میرے بزرگاں دا ہے، پر ایک یاد رکھی یہ چٹ اتھے بھیجیا نا قیامت دڑا تو یہ سوال کری جس ویلے سارے نبیاں زہرا دے سامنے سر جھکایا ہو سی نا، پھر تل پتہ لگ سی افضل کیا ہوتا ہے مفضول کیا ہوتا ہے. عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے. یہ عقل کے اندھے ہیں جن کو سوجھتا کچھ نہیں ہے. خدا کی قسم سیدہ عالمین کے در پہ آنے والا کبھی خالی نہیں رہتا. اور یاد رکھنا میں لکھ رہا ہوں، لکھتے ہوئے مجھ سے کوئی غلط لفظ لکھا جاتا ہے، وہ غلط لفظ میں نے لکھا ہے نا یا میرے ہاتھ نے لکھا ہے؟ ہاتھ نے لکھا ہے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ میرے ہاتھ سے ایک غلط لفظ لکھا گیا ہے تو قصور ہاتھ کا ہے یا میرا ہے؟ میرا قصور ہے، بھول مجھ سے ہوئی ہے. یہ ہاتھ میرا ایک حصہ ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے تو وہ میری غلطی ہے. سیدہ پاک کی طرف جو غلطی کی نسبت کرتا ہے وہ سیدہ پاک کو غلط نہیں کہہ رہا، وہ مصطفیٰ کریم کو غلط کہہ رہا ہے. اس لیے جو گستاخ رسول ہے ہم سارے کے سارے اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اگر یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اس رسول اللہ کے جسم کے ہر عضو کو وہی مقام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے خود ہمیں بتایا ہوا ہے. تو اس کے ایک حصے کا نام سیدہ زہرا ہے اور ان کا ادب اتنا ہی کرنا ہے جتنا حضور کے ایک ہاتھ کا کرنا ہے، جتنا سرکار کے گالوں کا کرنا ہے، جتنا حضور کی داڑھی کا کرنا ہے، جتنا حضور کے سینہ مبارک کا کرنا ہے. اللہ اکبر. حضور کی نالین کے نقش کو اپنے سینوں پہ سجاتے ہو ظالموں، اور حضور کے جگر کے ٹکڑے کو خطاکار کہتے ہو. لعنت ہے تم پر، اللہ کی، اس کے رسولوں کی، اس کے فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی. ہم ایسے لوگوں کے ساتھ
لا تعلقی کا، برات کا اظہار کرتے ہیں. اور میں ایک جملہ کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ وہ بندہ رجوع کر لے. رجوع کا کیا مطلب ہے؟ غلطی ہوگی ہے، اوہو میں بھول گیا تھا، یہ رجوع ہے. نہیں، جس بندے کا ایمان ہی ختم ہو چکا ہے، جو گستاخ رسول ہو چکا ہے، اس کے ساتھ رجوع کیسا؟ ہم دل سے تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی گستاخ نہ ہو، جو ہیں وہ بھی توبہ کر لیں، دوبارہ کلمہ پڑھ لیں، دوبارہ سے غلام بن جائیں رسول اللہ کے. لیکن ختم اللہ علی قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب یہ مہر اترنے والی نہیں ہے. اللہ کریم جو بچ گئے ہیں مسلمان، جو ان کے نرغے میں نہیں آئے، ان کو سلامت رکھے، رسول اللہ کا بھی پکا غلام رکھے، رسول اللہ کی آل کا بھی پکا غلام رکھے، حضور کے صحابہ کا بھی پکا غلام رکھے، حضور کی امت کے اولیاء کا بھی پکا غلام رکھے. میں تمام سادات کرام کا، علماء اعظام کا، ثنا خان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص میں اپنے عزیز، ہمارے شاگرد بھی ہیں، ہمارے بیٹے بھی ہیں، عزیزم حافظ قیصر منیر چشتی گولڑوی، انہوں نے آج کی محفل کے لیے بہت تگ و دو کی ہے، دوست احباب کو دعوت دی ہے، پھر انتظامی معاملات میں. تو میں اپنے اس عزیز کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید محبت اہل بیت، مودت اہل بیت عطا فرمائے. آپ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہم آل کی سرپرستی میں زندہ ہیں، ہم ڈالر اور ریال کی سرپرستی میں نہیں زندہ. میں آپ کو اور کچھ نہیں دے سکتا، یہ دعا دے سکتا ہوں کہ مولا آپ کو آج بھی سیدہ کائنات کی ردائے تطہیر کے سائے تلے رکھے، قیامت کو بھی آپ کو اس چادر کا سایہ نصیب ہو. اللہ کریم آپ سب کی آمد کو قبول و منظور فرمائے. میں حضور قبلہ پیر سید وسیم حسین شاہ صاحب، جن کا میرا کم و بیش 20 سے 25 سال کا تعلق ہے، اور ہم اکٹھے پڑھتے بھی رہے ہیں، اکٹھے قبلہ و کعبہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کے قدموں میں ہم نے علم دین حاصل کیا. وہ مجھ سے ہر لحاظ سے بڑے ہیں، اور سید ہونے کا جہاں تک تعلق ہے، سادات مجھ سے چھوٹے بھی ہوں عمر میں یا کسی لحاظ سے بھی، تو میں ان کو بڑا ہی سمجھتا ہوں. میرے شاگردوں میں حضور جتنے سادات ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں ان سارے سیدوں کے میں نے ہاتھ چومے ہوئے ہیں، میں نے ان سارے سیدوں کی جوتیاں سیدھی کی ہوئی ہیں، چاہے ایک دفعہ کی ہیں، لیکن یہ شرف مجھے حاصل ہے. تو ہمارے اس ادارے میں یہی تعلیم دی جاتی ہے. جس کو قبول ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، جسے نہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. میں قبلہ شاہ جی سے عرض کروں گا کہ آپ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں گے.